کمپلیمنٹری جو ہے وہ اویلیبل ہو. ایرانین ڈیلیگیشن آج یہاں موجود ہے, ان کے ہائی پروفائل ساتھ مناسب نہیں سمجھا میں نے کہ ہم اپنی بھی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم تفتان کوئٹہ جو ہے کوئی 700 کلومیٹر سٹینڈرڈ گیج پہ, جو میں ساری پاکستان کی ریلوے کو لے جانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں لے جا سکا, تو اب میری خواہش ہے کہ تفتان کوئٹہ جو ہے وہ سٹینڈرڈ گیج پہ 160 کی منیمم سپیڈ کے ساتھ ہم نیا ٹریک ڈالیں. اس کے علاوہ ہم نے لنک 25 سال کے بعد جوڑنے جا رہے ہیں. اس کے بعد کوہاٹ سے بھی شروع کریں گے. یہ 25 سال کے بعد میں انشاءاللہ اسی ہفتے اس کی کیا کہتے ہیں جی, کیا کرتے ہیں, مانیٹرنگ, اس کی ٹرائل پہ میں اگلے ہفتے اس کو ٹرائل پہ خود اس کو دیکھوں گا. درگئی سے نوشہرہ ٹو کراچی. یہ ہمارے پٹھان جو محنت کش مزدور ہیں, یہ سوات سے اور کٹلانگ سے, سخاکوٹ سے, دیر سے, یہ بیچارے دھکے کھاتے تھے. ہم نے کہا کہ درگئی سے ان کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا جائے. 5 ہم نے جو 20 سال پہلے چین کے ریجیکٹڈ 69 انجن تھے, اس میں سے 5 کو ٹرائل بیسس پر پائلٹ پروگرام کے تحت رسال پور میں ٹھیک کرنے کا کام شروع کیا ہے. 5 لوکوموٹیو جو ہیں وہ ہم نے LNG پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کے ٹینڈر دے رہے ہیں اور اس پہ کام شروع کیا ہے. غریبوں کے لیے بھی ہم ایک اور نائٹ ٹرین چلائیں گے جو ان سٹیشنوں کو ٹچ کرے گی جہاں پر ٹرینیں نہیں رکتی رہی, جہاں سواری ہے لیکن 70 سال سے ہم مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں, اور وہاں سواری جس سٹیشن سے ہمیں 50 سواری یا 25 سواری بھی چھوٹی سٹیشن سے ملی تو ہم نئے اسٹیشن متعارف کرائیں گے. ہمارے سٹیشن بند پڑے ہوئے ہیں, کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے, لوگ قبضے کر رہے ہیں, سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں. ایک اکانومی کی ٹرین بھی چلائیں گے اور 15 اپریل سے 100-150 روپیہ 1350 کو 1500 یا 1600, 1500 یا 1600 کے درمیان لے جائیں گے. اور یہ اس کے بعد ایک ہماری امپورٹنٹ ٹرین جو ہے وہ سر سید چلے گی جی, وہ راول پنڈی سے نان سٹاپ, لاہور تو ظاہر رکے گی. سے میڈیا کے آگے کرنا چاہتا ہوں, خدا اور رسول کے واسطے یہ کانوں میں رکھ کے ہیڈ فون اور ایکسرسائز کرنا ٹریکوں پہ اب کوئی جگہ خالی نہیں ہے جی. 20 ٹرینیں ہم نے پہلے 6 مہینے میں چلائی ہیں جی, 20 اور چلنے جا رہی ہیں. 8 ٹرینوں سے ہم 14 ٹرینوں کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں فریٹ ٹرینوں کے. 3 ٹرینیں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں دے دی ہیں جی فریٹ. ہم ان سے اپنا نفع لیتے ہیں, وہ جانے اور بکنگ جانے. ٹریک کا آج ہم نے نئی پالیسی متعارف کرائی ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیز اپنا رولنگ سٹاک لے کے آئیں, اپنے انجن لے کے آئیں, تو ہم ان کو ٹریک بھی وہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں جو ہمارا خالی سلاٹ اس وقت اویلیبل ہے. ہم نے 4 ٹرینیں دی ہیں جی پرائیویٹ سیکٹر میں, 2 ایک کو دی ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور 2 دوسرے کو دی ہے. 4 ٹرینیں ہمارے پرائیویٹ فریٹ میں چلی گئی ہیں جی. ہمارا ان سے کوئی درد سر نہیں ہے, اٹھانا, ڈیلیور کرنا, لے جانا. ہم نے اپنا اوپر ٹریک کے پیسے لینے. اور ہم نے ریسرچ اینڈ پلاننگ سیل بنایا ہے. کوئی ریلوے میں ریسرچ نہیں ہے کہ آئندہ 5 سال بعد کیا ہونا ہے, کیسے نہیں ہونا, دنیا کہاں ترقی کر رہی ہے. اور پاکستان ریلوے ٹرکی کے ساتھ بھی جی, چین کے ساتھ آ گئی. ہمارے بہت زبردست تعلقات ہیں, ہمالیہ سے بلند ہمارے تعلقات ہیں. ایران کے ساتھ ہماری بات چیت شروع ہو چکی ہے اور کوریا کے ساتھ. ہم 3 ملکوں کا اضافہ کر رہے ہیں کیونکہ سینٹرل ایشیا میں گوادر کے بعد ایک ریل کا سمندر, ایک ریل کا بہت بڑا جال بچھے گا, اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ریل کا جال بچھا دیا جائے. 27 اپریل کو پرائم منسٹر صاحب چین جائیں گے
ہماری خواہش ہے کہ ML1 جو ہے وہ اس پہ سائن ہو جائیں. بے شک ہم کو اس کو 2 یا 3 پارٹ میں کرنا پڑے. اسی 15 دنوں میں پرائم منسٹر صاحب کے جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ پہلے فیز میں کون سا علاقہ رکھنا ہے, دوسرے میں کون سا رکھنا ہے, تیسرے میں کون. سب سے بڑی قوم کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ سارے ملک کو ٹریک کو بدلنے کے لیے ہم نے ٹینڈر لگا دیے ہیں. میرٹ کی بنیادوں پر سارے ملک کے ٹریک کو بدلنے کے لیے ٹینڈر لگا دیے ہیں. یہاں سے جو ٹریک بچے گا, جو 70 سال سے بند لائنیں پڑی ہیں, اس سے کھولیں گے. اور چین سے اگر ML1 کا معاہدہ ہو جاتا ہے, جس کے بڑے چانسز ہیں, تو ٹریک کی تبدیلیوں میں کنٹریکٹ بیسس پر 1 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. 5 سے 10 سال کا یہ جو پروجیکٹ ہوں گے, کنٹریکٹ بیسس پہ 1 لاکھ لوگوں کو ریلوے جو ہے وہ روزگار دے گی. ہماری ارننگ اللہ کے فضل سے اتنی بہتر ہے, اور ہمارے منسٹر پلاننگ کے ساتھ بھی اور اسد عمر صاحب کو سارا ملک ہماری صورتحال دیکھ رہا ہے. اور ہم نے نہ 1 روپے کی امپورٹ بیٹے کی ہے, 1 روپے کی امپورٹ نہیں کی ہے, نہ 1 مرلہ زمین لیز پر دی ہے, نہ 1 مرلہ زمین بیچی ہے. اپنے سورسز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. ہم نے کروڑوں روپیہ, اربوں روپیہ اپنے ریونیو پیسنجر میں اضافہ کیا ہے, کروڑوں روپے کا تیل کم کیا ہے, اور ہم نے ٹریکر لگائے ہیں. آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. جلد یہ ٹریکر اور اچھی صورتحال دیں گے. 15 دنوں میں ٹریکر جو ہیں وہ انجن کے فیول کو بھی بتانا شروع ہو جائیں گے. اور 1 روپیہ لگائے بغیر یہ ٹریکر ہم نے لیے ہیں, گفٹ کیے ہیں ایک ریلوے کے گارڈ کے بیٹے مدثر نے. بس بجٹ جب آپ آئیں گے تو بتائیں گے نا. بجٹ ہم تیار کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے میری تو خواہش ہے کہ ریلوے اپنا بجٹ خود پیش کرے جی, جیسے پہلے ہوتا تھا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ڈسکس نہ کریں. فار دی انٹرسٹ آف کنٹری میرا کوئی مسئلہ نہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں پینشنز کی جو معاملات ہیں, 1.5 لاکھ لوگ پینشن پہ ہیں جی. اور کوئی ایسا فارمولہ میں نے اسد عمر صاحب سے کہا لائیں کہ ان 1.5 لاکھ لوگوں کو پلاٹ ہی دے دیں اور کہیں کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ ان کو بیچیں, مکان بنائیں. ہمارے پاس 1.5 لاکھ لوگوں کی پینشن از اے سیریس ایشو. یہ نہیں کہتا کہ یہ فائنل ہو گیا, کل ابھی جا کے ادھر نعرے مارنے شروع ہو جائیں. دس از ان پروگریس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 1.5 لاکھ اگلے سال تک 2 لاکھ ہو جائے گا, تو دس ول بی اے سیریس فائنینشیل کرائسس فار پاکستان ریلوے. وی وانٹ اے سولوشن کہ یہ 1.5-2 لاکھ لوگوں کو کوئی متبادل سہولت دے کر اس فائنینشیل کرائسس سے نکالا جائے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کو ایک صاف ٹارگٹ چاہیے, ہارڈ ٹارگٹ کی طرف وہ منہ نہیں کرتے. دونوں کو عدالتوں سے ضمانتیں چاہیے. میں نے کیا کہا ہے, میں اپنے فیصلے کو دہراتا ہوں. میں نے کہا بچہ ہے بچ کے کھیلے. میں الفاظ دہرا رہا ہوں ساری قوم کے سامنے, اور یہ نہ ہو کہ اس کی سیاسی موت واقع ہو جائے. دیکھیں, بے نظیر بھٹو کی شہادت کو جن لوگوں نے کیش کیا, کوئی میں نے بختاور میری بیٹیوں کی جگہ اس کو میں جواب نہیں دوں گا. یہ نہ ہو کل میڈیا کہے, بختاور کہے, مریم کہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میری ذات سے مناسب نہیں ہے کہ میں ان کو جواب دوں. یہ جو لوگ بیان دے رہے ہیں, میں نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ ہیں, چانڈیو ہے, قائرہ ہے, لطیف کھوسا صاحب ہیں, اعتزاز احسن ہے. پاناما کا سارا کیس انہوں نے میرے ساتھ اور سواتی صاحب نے مل کے تیار کروایا. اچھے لوگ بھی ہیں, بغیر فیس کے تیار کروایا. جو میں نے بلاول نے 2 دفعہ حملے کیے ہیں, دونوں دفعہ لوگ بیچ میں پڑے ہیں, میں نے کہا جاؤ چھوڑ دیا, معاف کیا. تیسری دفعہ کے بعد گنجائش نہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے آپ کو یہی کہا جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ جا کے پہلے ٹی وی پہ دیکھ. کہاں لگائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ کو پتہ ہے جس نے اس گٹر کو 8 دفعہ وزیر بنایا ہے. قسطوں کے فیصلے تو آسمان پہ ہوتے ہیں بیٹے. اور ان کی حالت دیکھیں, منہ چھپائے پھرتے ہیں, چور ڈاکو لٹیرے منہ چھپائے پھر رہے ہیں. ان کا کیا مسئلہ ہے جی؟ ان کا یہی مسئلہ ہے کہ اللہ دے رسول دے واسطے ضمانت دلا دو. نہ ان کو ڈاکٹر پسند پاکستان کا, نہ ان کو دوائی پسند, نہ بستر پسند.
ان کو ان اسپتالوں کی بیڈ شیٹوں سے بو آتی ہے. مجھے بتائیں ان کا پرابلم کیا؟ 2 مہینے سے ایک جگہ ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے. باہر جانا ہے اور پوچھ لیں، بھیج دیں سارے کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر، بھیجیں سب کو بلو کے گھر. یہ ان کی سیاست ہے. ٹینٹ ہے فش، حکمران میں ہو تو ٹارزن بنتے ہیں اور اقتدار سے اترتے ہیں تو ٹینٹ ہے فش ہو جاتے ہیں. میری سبیت، میری جندڑی لیل تھی گئی ہے. Killing 2 birds with 1 stone is a good smart move. میں نے کسی کو نہیں کہا، میں نے صرف شہباز شریف صاحب کو این آر او مانگتے سنا اور دیکھا. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. نہ مریم بیٹی کا مجھے کو پتہ ہے، نہ نواز شریف کا پتہ ہے، نہ آصف زرداری کا پتہ ہے. جس کا دیکھا، پڑھا اور سنا ہے وہ ٹی وی پہ آ کے میرے سے مقابلہ کر لے. زیادہ سے زیادہ میری سیاست چلی جائے گی نا، یہی ہوگا. دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ بھئی شہباز شریف صاحب نے ہی کین مینیج، شہباز شریف کین پلے بوتھ سائڈ آف دی وکٹ. وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا جانتے ہیں اور اس وقت بھی کھیل رہے ہیں. لیکن بڑے بڑے جو ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہوئے رن آؤٹ ہو گئے ان دی اینڈ. گنجائش نہیں. عمران خان کے پاس ڈھیل اور ڈیل کی کوئی گنجائش نہیں. شہباز شریف، ایک منٹ، کیا شہباز شریف جس طرح این آر او لینے میں کامیاب ہو گئے؟ میں نہیں کہتا کامیاب ہو. آپ نے کہا ڈونٹ بی اوور سمارٹ. دیکھیں آپ سوال کر سکتے ہیں، مجھے جواب دینے کے حق سے نہیں روک. سوال میں کرتا ہوں، سوال کر لیا آپ. کیا شہباز شریف بڑے بھائی نواز شریف کو این آر او دلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ تو نواز شریف سے اس کی سیاست سے کافی دور ہے. اپنا انہوں نے این آر او لیا یا نہیں لیا اس کا مجھے معلوم نہیں. میں نے ان کو این آر او مانگتے دیکھا ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ زرداری کا معاملہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ شیخ صاحب زرداری صاحب کا معاملہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کراچی میں آ کر علاج کرانے کا کہا ہے. کیا پنجاب میں اس طرح کے ڈاکٹرز نہیں ہیں آپ کو کی حکومت کے دوران؟ اس طرح کوئی ہاسپٹل نہیں تیار کیا جا رہا جس میں ان کا علاج ہو؟ دیکھیں، ان کی دولت باہر ہے، ان کے گھر باہر ہیں، ان کی اولاد باہر ہے، ان کے سارے معاملات باہر ہیں. وہ اب وہ مال سمجھ رہے ہیں، وہ حالات سمجھ رہے ہیں جیسے سعودی عرب لے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جیل نہیں کاٹ سکتے. یہ لیڈر نہیں ہے، یہ گیدڑ ہیں بہت بڑے. 4 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا آدمی 4 دن بھی جیل نہیں کاٹ سکتا. اس کو ایک ہی بیماری ہے. میں اب سرے عام کہنا نہیں چاہتا ورنہ میں تو اس بات کی رائے میں ہوں. آپ دیکھیں یہ جو بڑے لیڈر ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے. ان کے رنگ پسٹن بیٹھ چکے ہیں، ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے، ان کا انجن دھواں دے رہا ہے. نٹ بولٹ کہتے ہیں لندن میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کے دبئی میں پڑے ہیں اور یہاں کے مکینک ان کو پسند نہیں ہیں. سو یہ اب ان کے انجن دھواں دے رہے ہیں، انجن بیٹھنے والے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی لمبا گیراج میں ہمیں بھیج دیا اندر ہماری ساری زندگی خراب. دیکھیں، اگر اسلامی مدرسوں کا ساتھی ہونا کوئی غلط بات ہے تو میں ان اسلامی مدرسوں کو پاکستان کا قلعہ سمجھتا ہوں. میں دین کا سپاہی ہوں اور جو بھی اسلامی مدرسوں کی طرف بڑھے گا وہ میری سیاست اور میری لاش سے گزر کے بڑھے گا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جہادی ہوں، مجھے فخر ہے، میں جہاد پہ بلیو کرتا ہوں. اگر میرے محلے کا مولوی مولانا اشرف علی صاحب یا حسین الدین شاہ صاحب مجھے یہ اعلان کریں عصر کی نماز کے وقت کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، میں جہاد پہ نکلوں گا. یہ سیاست کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. کر نہیں رہا، کروں گا اگر وقت. لیکن دہشت گردی کے عمران خان صاحب نے اتنا بڑا بیان دیا ہے، دہشت گردی کے سختی سے مخالف ہیں. دنیا کے جس حصے میں دہشت گردی ہوئی، نیوزی لینڈ میں جو کچھ ہوا ہے، پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان پاکستانی ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جان دے کے دہشت گردی کو روکنے کی کوشش. ہم جو واقعہ ہوا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے، لیکن اس روٹ پر گاڑیاں چل پڑی ہیں اور چلتی رہیں گی. پٹرولنگ تھی ٹریک پہ، ایک انجن پہلے چلتا ہے اس ٹریک پہ اس علاقے میں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ریموٹ سے بلاسٹ کیا ہے.
صدر بھی گیا ہے وہاں پہ. اب میری جواب سن لینا بھائی, لاسٹ ایک کوشچن ہے, 2 اور کر لیں, 2 اور. پریزیڈنٹ بھی گیا ہے, دوسرے لوگ بھی گئے ہیں. فرسٹ اینڈ 2 مور. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ زرداری صاحب اسلام آباد جانے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ پیپلز پارٹی والے چاہتے ہیں کہ ان کے سارے کیس جو ہے سندھ میں لگیں, اور نون والے چاہتے ہیں کہ ان کے سارے کیس لاہور میں لگیں. فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیں. دیکھیں حکومتیں, وائٹ کالر کرائم آسان نہیں ہوتا, لگے ہوئے ہیں پیچھے. عزت کی بات آپ ان سے پوچھیں جو آج اپنی دولت کو بچانے کے لیے اپنی عزت کو رسوا کریں. لاسٹ کوشچن. شیخ صاحب کہ ابھی آپ نے جہاد کی بات کی, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اس میں جہاد ہوتا ہے, اسلامی دین کا ایک اہم رکن ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے محلے کے کسی مولوی کے گھر میں جہاد سے نکلیں گے, یہ فریضہ, یہ سب سے چھوٹا, یہ فریضہ حکومت کا ہے, حکومت کا بھی ہے. میں اپنی پوزیشن آپ پہ واضح کر رہا ہوں, میں حکومت کی نہیں کر رہا. اللہ نہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں. میرا دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور انویسٹ کریں, تو کیا ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ضرور جو کہ نواز شریف کے اعلان معاہدے میں حکومت جو ہے اللہ سے کام لے رہی ہے. اگر نواز شریف کچھ ہوا تو پنجاب گورنمنٹ اور عمران خان ذمہ دار ہوں گے, آپ ذمہ داری لیں گے ان کی؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں اب سر عام آپ کے سامنے اپنے آپ کو کیا پیش کروں. آپ سب صحافیوں کو پتہ ہے نون لیگ کیا چاہتی ہے, جان دے اللہ دا واسطہ. اپنے ہاتھ دل پہ رکھو, کیا ان کا مطالبہ ہے یار. کل ایشو یہ ہے کہ لندن جانا ہے, مال مکانا ہے تو لندن جانا ہے. بس یار ایسی اب ایک سوال. فواد چودھری از اے گورنمنٹ اسپوکس مین ہو آئی ایم ٹو اپوز. وہ حکومت کا ترجمان ہے, میں ریلوے کو ریپریزنٹ کرتا ہوں. دیکھیں میری یہ شرافت ہے, یہ ایل این جی اور قسم کا یہ کٹ ہے, میری یہ شرافت ہے. جو میں نے بیان اور ثبوت دیے ہیں اس کے تحت شاید خاقان عباسی نہیں بچ سکتا. میں نے باہر آ کے میڈیا کو آئی سویئر میں اللہ لفافوں میں بیان بھر کے لکھ کے بھی لفافے نہیں بانٹے, کیونکہ نو آئی ایم اے فیڈرل منسٹر.